رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ. اس شعبان کا مہینہ کثرت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا روزوں کا اہتمام فرمایا کرتا ہے، اور رمضان کی تیاری رجب ہی سے شروع فرما دیا کرتا ہے. چنانچہ ایک دعا تو آپ کو بتائی اس سے پہلے گئی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. ایک دوسری دعا ملتی ہے احادیث میں: اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ متقبلا. اس کا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے اندر یہ دعا بھی شامل فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم رکھ. اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم رکھ، یعنی میں عبادت کر سکوں، روزہ رکھ سکوں، تراویح پڑھ سکوں. جسم جب صحیح سالم ہوگا تبھی تو انسان کرے گا. اور فرمایا وسلم رمضان لی، اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھ، خوشگوار فرما دے. وسلمہ متقبلا، اور اللہ رب العزت اسے بہت ہی سالمیت اور سلامتی کے ساتھ میرے لیے قبولیت کا ذریعہ بنا دے. یہ دعا بھی اپنی دعاؤں کے اندر شامل فرما دے. اب کچھ ہی ایام باقی رہ گئے ہیں. آج 19 شعبان ہے اور 9-10 دن کے بعد پھر رمضان آنے والا ہے. تو رمضان کی تیاری شروع فرما دیں. چنانچہ ایک حدیث میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر ایام میں ہمیں وعظ فرمایا، ہمیں نصیحت فرمائی. فرمایا کہ تمہارے اوپر اے مسلمانوں ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑی برکت والا مہینہ ہے. شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو شخص غیر فرض ادا کرے، نفلی عبادات کرے، اللہ اسے رمضان کے علاوہ میں جو فرض ادا کرے اس کے برابر ثواب عطا فرماتے. اور جو اس مہینے میں فرائض کی ادائیگی کرے، فرائض کا اہتمام کرے، اللہ غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے. فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزادی اور اپنی رضا کا پروانہ دیتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم میں سے ہر شخص کو تو اتنی مالی وسعت نہیں ہے کہ وہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت زیادہ آئٹم ہو افطاری میں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، 10 سے کم نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے یہاں اگر کوئی شخص ایک کھجور سے بھی کسی کو افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، اللہ اس پر بھی مرحمت فرما دیتے۔ میرے بھائی، اس لیے ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ روزے دار کا روزہ افطار کرا دیں، اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو ہلکا جو شخص کر دیتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے آج کے دور میں غلام تو نہیں، لیکن آپ کے یہاں اگر نوکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، تو آپ ان کے بوجھ کو ہلکا کر دیں رمضان کے روزے کی وجہ سے۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ رمضان کی جو عبادت ہے، رمضان کا روزہ اور تراویح، یہ سب سے اول نمبر پر۔ رمضان میں اور ساری چیزیں، ہماری جاب ہے، ہمیں آفس جانا ہے اور کام کرنا، یہ سب دوسرے نمبر پر۔ سب سے پہلے نمبر پر روزہ اور تراویح۔ اگر اس کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے تو ہمیں برداشت نہیں کرنا ہے۔ تھوڑا سا جاب کا ٹائم کم کر دیجیے، تھوڑا سا جاب کا ٹائم کم کر دیجیے۔ بہت سے رکشے والوں کو دیکھا جاتا ہے رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ رمضان میں رکشہ چلانا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا رکشہ چلانا کم کر دیجیے، رات کے وقت چلا لیجئے، صبح کے وقت چلا لیجئے، دن کے وقت آرام کر لیجئے، لیکن یہ عبادت پورے سال میں اللہ نے ایک مرتبہ عطا فرمائی ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال کسے رمضان ملے کسے نہ ملے، اس لیے اس مہینے ہم نیت کریں انشاءاللہ، جتنے بھی رکشے والے ہیں، جتنے بھی کام کرنے والے مزدور طبقے ہیں، سب لوگ نیت کریں کہ ہم ایک دن کا بھی روزہ جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑیں گے، اور اگر بیمار ہو گئے، کوئی ایسی بات ہو گئی تو اللہ کی طرف سے روزہ، لیکن جان بوجھ کر کے ہٹے کٹے ہو کر کے بیٹھ کر کے روزہ چھوڑ رہے ہیں، ہاتھ سے دھورا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں۔ کتنے مسلمان اپنی دکان کھولے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان ہی آتے ہیں کھانے والے۔ یہ بڑے افسوس کی بات اور بڑے شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ اس لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ اس سال کا جو رمضان ہے اسے پورے عبادت کے ساتھ، پورے مہینے کی عبادت کے ساتھ گزاریں گے، اور پورے مہینے تراویح کا اہتمام کریں گے۔ بہت سے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں 4 5 6 دن میں تراویح پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تراویح کی چھٹی کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، چاند دیکھ کر تراویح شروع کرنا ہے، چاند دیکھ کر کے ختم کرنا ہے۔ اگرچہ آپ نے کہیں قرآن مکمل کر لیا لیکن تراویح کی چھٹی نہیں ہے، تراویح تو پڑھنا ہی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 6 دن میں قرآن مکمل کر لیا تو اب تراویح ختم ہو گئے، کہہ رہے ہیں کیا ہوا بھیا، کہ تراویح ختم۔ تراویح ختم نہیں، ابھی تو قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح تو پورے رمضان پڑھنا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ کہ لال مسجد میں، ہری مسجد میں، پیلی مسجد میں 5 دن میں پڑھ لیا، اس کے بعد تراویح گول کر دیا۔ ایسا نہیں کرنا، پورے مہینے تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا یہ 4 سے 5 دن والی جو تراویح ہے اس میں قرآن کریم نہ ڈھنگ سے پڑھا جاتا ہے نہ ڈھنگ سے سنا جاتا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں بس بھاگنے کے چکر میں حافظ ریل صاحب کی طرح گھڑ بھاگے جا رہے ہیں، اور آپ حضرات بھی یعلمون تعلمون۔ ایک مہینہ تراویح سننا ہے، ایک ہی مہینہ قرآن سننا ہے، پورے سال میں اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو، میرا تو دل چاہتا ہے ہر مسجد کے اندر الحمدللہ حرم کی تراویح 1 پارہ 1.25 پارہ تراویح کا اہتمام ہو۔ جیسے نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے ایسے ہی امام صاحب تراویح میں قرآن پڑھائیں، اور ہم لوگ لطف کے ساتھ، لذت اور حلاوت کے ساتھ اللہ کا قرآن سنیں۔ کتنا اچھا ہو، میرا دل چاہتا ہے، اور الحمدللہ میں ہر سال 27 کی شب میں مکمل کرتا ہوں۔ پورے رمضان الحمدللہ تراویح ہوتی ہے، کیونکہ مستحب ہے، اس لیے 26 رمضان ہوتا ہے اور 27ویں شب ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس میں قرآن کریم مکمل ہوتا ہے، ہر سال کا میرا معمول ہے۔ اور میں یہ درخواست اسی لیے پہلے عمل کرتا ہوں پھر میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، پہلے عمل کرتا ہوں پھر آپ حضرات سے کہتا ہوں۔ تو الحمدللہ ہمارا معمول ہے، اس لیے میں حفاظ سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کا اہتمام کریں۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے بہت سے حضرات بزنس والے ہیں، ان کو سفر بھی کرنا رہتا ہے، تو اگر آپ نے 8-10 دن میں 1-2 جگہ اس طرح کی تراویح ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ پتہ چلا عمومی طور پر ایسا ہول اس کا ماحول بن گیا ہے، جس مسجد میں دیکھیے 6 دن میں 10 دن میں، ہمیں کو دن میں ختم ہوتی تو نہیں، ہمارے یہاں 12 دن میں۔ صورتحال ہے بھیا، پورے مہینہ جب تراویح پڑھنا ہے تو کیوں اتنی جلدی پڑھی ہوئی ہے؟ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے بنسبت اوائل رمضان کے، جب تراویح قرآن میں مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے،
پھر سب لوگ کہاں چلے گئے؟ اس کی وجہ سے کہ وہ برکت ختم ہو جاتی ہے. ہم نے 10 دن میں قرآن مکمل کر لیا اور پھر اس کے بعد سب لوگوں نے سمجھا کہ اب تراویح ختم ہو گئی اور سب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے اور وہ نورانیت ایک عشرے کے بعد ہی سے ختم ہو جاتی ہے. اس لیے نیت کریں انشاءاللہ اس سال ہم یہ سب کام نہیں کریں گے. اطمینان کے ساتھ ہم قرآن کریم کو سنیں گے. حافظ صاحب کو لے کر کے آئیے, ان سے ریکویسٹ کیجئے, درخواست کیجئے, حافظ صاحب آپ ہم کو اطمینان کے ساتھ, ایک دم جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو گھڑی دیکھ کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ کل آپ نے 50 پر ختم کیا تھا, 9:50 پہ آج 10 کیسے بچ گیا, یہ نہیں کہیں گے, بلکہ آپ اطمینان سے پڑھیے, ہم لوگ اطمینان سے سنیں گے. اللہ کا قرآن سال میں ایک بار سننے کا موقع ملتا ہے, یہ ہماری خوش نصیبی ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہر مسجد کے اندر اطمینان کے ساتھ تراویح سننا ہے اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے. آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت کرو, جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو اپنے رب کی رضامندی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے ہیں, اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں. 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو. نمبر 1 کلمہ طیبہ کی کثرت, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی کثرت کرنا ہے. اور دوسری چیز استغفار کی کثرت ہے. کیا ہے؟ استغفار. ان 2 چیزوں کی کثرت کرنا ہے. اور 2 چیزیں جن سے ہمیں چارہ کار نہیں, وہ جنت میں داخلے کی دعا کرنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے. ایک دعا مختصر سی جس میں 4 چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے. آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ اسے پڑھ لیں گے تو یہ 4 چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. لا الہ الا اللہ کلمہ بھی آ جائے گا, استغفار بھی آ جائے گا, جنت کا حصول بھی, اور دوزخ سے پناہ بھی. ہمارے ساتھ آپ حضرات پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. ایک لائن کی دعا ہے, 4 چیزیں اس میں آ گئی. اگر اس کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں تو یہ 4 چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ. کریں گے عمل. رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں. اور ایک چیز کی اور درخواست کروں گا کہ 40 دن جو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے, حدیث میں ہے کہ اسے 2 پروانے ملتے ہیں. نمبر 1 جہنم سے براعت کا پروانہ, نمبر 2 نفاق سے بری ہونے کا پروانہ. یہ آج کے دور میں بہت اہم چیز ہے. اللہ نفاق سے بری فرما دیں گے, منافق سے بری فرما دیں گے, اور اللہ جہنم سے بری فرما دیں گے. 40 دن تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا. رمضان میں الحمدللہ ہر بندہ تو کوشش کرتا ہے, تو 1 مہینہ یہ ہو گیا اور 10 دن رمضان میں بچا ہے. اگر آج جمعہ بھی ہے, اگر ہم لوگ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ 40 دن رمضان عید کی رات تک 40 دن تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا, بہت آسان ہو جائے گا. اگر نیت کر لیں گے انشاءاللہ تو نیت کرتے ہیں 40 دن ہمیں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ. اور چاند رات کے بعد چھوڑنا نہیں ہے, مطلب 40 دن پریکٹس کے لیے ہے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ معمول بنا لینا ہے کہ ہم بغیر مجبوری کے جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی مدد شامل حال ہوگی انشاءاللہ, اور اللہ سارے کام کو آسان کر دیں گے. اور ایک بات اور رہ گئی, اس رمضان کے موقع پر ہم لوگوں نے, ہماری ٹیم نے ارادہ کیا انشاءاللہ کہ جن گھروں میں راشن نہیں ہے, جو مستحق ہیں, ان تک راشن بھی پہنچایا جائے گا الحمدللہ. تو ہماری ٹیم اس کے لیے ہم لوگوں نے ارادہ کیا ہے, 500 ہمارا ٹارگٹ ہے. آپ حضرات بھی اگر جو حضرات کو جانتے ہوں کہ مستحق ہیں, آپ رابطہ کریں انشاءاللہ. چپکے سے کام کیا جائے گا, ان تک پہنچا دیا جائے گا. جو حضرات بھی جڑنا چاہتے ہیں وہ جڑیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں, تاکہ کسی کا بھی رمضان ایسا نہ ہو کہ بغیر سحری کے اور بغیر افطاری کے گزر جائے. جہاں ہمارے دسترخوان پر 15-20 آئٹم رہتا ہے, وہاں کم سے کم غریب کے دسترخوان پر 2-3 آئٹم تو پہنچ جائے, ضروری چیزیں تو پہنچ جائیں. اس کے لیے بھی آپ حضرات کوشش کریں. اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.